چوتھا سوال. ہم بچپن سے 3 سوال تو سنتے آئے، لیکن یہ چوتھا سوال کون سا ہے؟ قبر میں جو میں نے 3 سوالوں کا بتایا، ذکر کیا، ان سوالوں کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا جائے گا. کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں سے بھی اور ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے بھی. کامیاب ہونے والوں سے فرشتے سوال کریں گے ما یدریکا، یعنی ہمارے سوالوں کا جواب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، یعنی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. یہ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے فرشتے پوچھیں گے لا دریتا ولا تلیتا، یعنی تو نے جانا نہ پڑھا. کسے؟ قرآن کو. پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایسے مارا جاتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جس کی آواز جن و انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے. اس سوال سے ہمیں سب سے زیادہ تعلق قائم رکھنا ہے، کیونکہ اس سوال کے جواب پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں باقی 3 سوال اور ان کے جواب. جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے کا مقصد، یہاں رہنے کا مقصد، یہاں سے جانے کا مقصد، اور قبر کے بارے میں، اور پھر آگے حشر کے میدان میں، پھر پل صراط، اور پھر کرتے کرتے انشاءاللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات. جب آپ نے وہ سلیبس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا تھا، سلیبس کہہ لیں، صراط مستقیم کا نقشہ کہہ لیں، کیونکہ علماء جب تفسیر کرتے ہیں کہ جب دعا مانگی گئی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب، یہ لو، یہ ہے سیدھا راستہ. اور صراط مستقیم سے مراد قرآن ہی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ تعلق جوڑنا اور جڑوانا بہت ضروری ہے. اس کو پڑھنا اور پڑھانا نہایت ضروری ہے. اس کے میننگ سمجھنا، اس کے جو 5 حقوق ہیں نا، وہ سب وہ ایک الگ لیکچر ہے. پھر اس کو ماننا تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن جانے بغیر. تو اس کے میننگز جاننا، سیکھنا، سکھانا، تاکہ نسلوں تک یہ آگے چلتا رہے. اور پھر اس پہ عمل کرنا اور عمل کروانا اپنی اولاد کو، جو آپ کے انڈر لوگ ہیں ان کو، اور پھر با عمل ہونا، خود بھی اس پہ عمل کرنا. تو یہ سارے حقوق اور 5واں حقوق اسے آگے بھی پہنچانا، یہ نہایت ضروری ہے. جس نے قرآن پڑھ لیا اسے پتہ چل جائے گا کہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ کتنا اپنی قبر کو نورانی کرنا ہے. اتنی واٹ کا بلب آپ لے لیں، اور وہ بلب کون سا ہوگا، وہ لائٹ کون سی ہوگی؟ آپ کے اعمال کی لائٹ. مومن اور کافر سے کیے گئے اس چوتھے سوال سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب مہیا کرنے کے لیے کافی ہے. سب سے پہلے قرآن پڑھیں. سب سے بہترین کام بھی اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک، آپ کا فرمان، اس کا مفہوم، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور ٹھیک ٹھیک جواب بھی صرف قرآن ہی دے گا. اگر آپ خود قرآن کو ترجمے سے، تفسیر سے پڑھ لیتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں، خود سے مراد کسی استاد سے سیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو پھر سوالوں کے جواب لینے کے لیے کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا، آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، جیسے سمپل دیکھ لیں کہ ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں، اپنا بیماری کا بتاتے ہیں، وہ جو کچھ لکھتا ہے ہم اس کی کرپشنز کو دیکھتے رہتے ہیں، اور لے کے اسٹور والے کے پاس جاتے ہیں اور میڈیسن لے کے آ جاتے ہیں.
ہمیں یقین ہوتا ہے یہ جو میڈیسن دے رہا ہے اس سے ہمیں صحت مل جائے گی، پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا لکھ رہا ہے۔ قرآن کو اس طرح مت پڑھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، یہ رب کا کلام ہے، اور اس سے دیکھیں آپ کے عقائد بھی اسی سے ٹھیک ہوں گے اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی ملیں گے۔ پھر دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ قبر کے امتحان میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لائے، اسے پڑھا، اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ پھر تیسری چیز پتہ چلتی ہے کہ مرنے کے بعد کافر اور مشرک پر سب سے پہلے جو فرد جرم عائد کی جائے گی وہ یہی ہوگی کہ تم نے قرآن مجید پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ لا دریتا ولا تلیتا۔ اور چوتھا، قرآن مجید نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کے جرم میں مجرم کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر گز مارے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دیا تھا۔ اس دماغ کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کرنے پر کافر کو یہ سزا دی جائے گی۔ یہ دماغ اس لیے نہیں دیا تھا کہ نعوذ باللہ قرآن کو آج سے 1400 سال پرانی کتاب کہا جائے اور کہا جائے کہ اس دور میں یہ قابل عمل نہیں، یا اس دور میں اس میں تبدیلی لائی جائے نعوذ باللہ۔ اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جب اس پہ دماغ آپ لگائیں تو آپ کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کتنی میری اسٹوڈنٹس جو حفظ کر کے گئیں اور جب انہیں 8ویں میں پیپر دینے پڑے 8 کلاس میں تو وہ کلاس میں فرسٹ آئیں۔ آج مانتی ہے دنیا اس چیز کو کہ قرآن پڑھنے سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے، جبکہ اس کی بنسبت نیٹ، موبائل، ٹی وی، اس سے دماغ ویک ہوتا ہے۔ بہت زیادہ دیکھنے سے دماغ میں رسولی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ قرآن حفظ کرنے لگے یا کوئی اللہ کی طرف ہو تو کہتے ہیں زیادہ نہ پڑھا کرو، اچھا نہیں ہوتا، اتنا نہیں وظیفے کیا کرو، جن چمڑ جاتے ہیں۔ اور یہ جو 2-2 4-4 گھنٹے گیمیں، کارٹون، ٹی وی، فلمیں، اس وقت شیطان نہیں چمٹتے، اس وقت فکر نہیں ہوتی کہ آنکھوں پہ اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ دماغ میں اثر پڑنے کے ساتھ ساتھ نفسیات پہ اثر پڑ رہا ہے، ذہنیت تیار ہو رہی ہے۔ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک بہترین مومن تیار ہوتا ہے۔ اب چاروں نکات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اگر میں فضائل، برکات اور اجر و ثواب میں بولنے لگوں تو عمر ختم ہو جائے، لیکن اصل مدعے کی طرف آتی ہوں کہ نزول قرآن کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے تاکہ وہ گمراہی سے بچے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ طٰ میں آیت نمبر 123، فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں مصیبت یعنی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائے گا۔ آتا ہے نا ان آیتوں کا ترجمہ؟ ماشاءاللہ سورۃ بقرہ کافی آپ حفظ کر چکے اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ چکے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے صحیح کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں فمن تابعہ کا مطلب کیا ہے، ہدایہ کا کیا مطلب ہے۔ اسی لیے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ قرآن خود پڑھیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے وہ دنیا میں یقیناً گمراہ ہوں گے، نیز آخرت میں عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے، اور اس عذاب کی ابتدا قبر ہی سے ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا
کہ اس زندگی میں ہماری سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ صلاحیتیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے پہ صرف ہوتی۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے روزمرہ معمول کا مستقل حصہ ہوتی۔ قرآن مجید کی سماعت ہمارے دل و دماغ کے سکون کا باعث بنتی۔ صبح و شام ہمارے گھروں سے خوش الحان قرہ کی آوازیں بلند ہوتی۔ ہمارے بچے بلوغت سے قبل قرآن مجید سے اس قدر مانوس ہوتے کہ عمر بھر اس کی تلاوت، تفہیم اور تدبر کو حرز جان بناتے۔ لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ بے توجہی اور سب سے زیادہ بے اعتنائی اسی قرآن مجید سے برتی جاتی ہے جو دنیا، برزخ اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن کو کوئی حصہ نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر۔ آپ سوچیں، ہمارے تو دل ویران، بالکل ویران، اسی لیے تو ہم مایوس، پریشان، مغلوب۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے 1 گھنٹے 2 گھنٹے وقت نکل آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے، نیٹ پہ بیٹھتے ہوئے، فیس بک پہ بیٹھتے ہوئے، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہوئے 2.5 3 گھنٹے کہیں بھی نہیں گئے، اور کچھ لوگ تو پوری رات اب فیس بک پہ بیٹھتے ہیں اور پھر فجر کے وقت سو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیم، تفہیم یا تدبر کے لیے 15-20 منٹ بھی میسر نہیں آتے۔ پھر ہم کہتے ہیں اب ہماری کوئی یہ عمر ہے، اس پہ بھی میں آگے بات تفصیل سے کروں گی، ابھی میں صرف یہاں رک کے کہتی ہوں کہ تمام جدید ٹیکنالوجی ہم سیکھ لیتے ہیں، ہر آنے والا فیشن ہم کر لیتے ہیں، میچنگ کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، سب ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن سے لگن نہیں۔ ہمارے ملک میں 90% گھرانے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر عمر عزیز کے کئی قیمتی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے انہیں چند لمحے بھی میسر نہیں آتے، کیونکہ ماحول ہم نے ایسا نہیں بنایا۔ جس ماحول میں رکھا اس میں وہ خوش رہتے ہیں، بچے بھی۔ قرآن کا ماحول ہوتا تو ان کا دل ہی نہ لگتا قرآن کے بغیر۔ والدین کے ہاں بچہ 4 یا 5 بلکہ اب تو 3 یا 4 سال کا ہو جائے تو اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے ماں باپ کو فکر ہونے لگتی ہے، اسے کون سے اسکول میں داخل کروایا جائے، کیا پڑھایا جائے، کیا بنایا جائے، جبکہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہیں گے، اور اللہ سب کے بچوں کو سلامت رہے، بچہ کتنے عرصے زندہ رہے گا، لیکن عمر بھر قرآن مجید کی تعلیم کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ میں نے جیسے ایک واقعہ اپنے پچھلے لیکچر میں بھی کوٹ کیا تھا، ایک نوجوان جب اپنی تعلیم مکمل کر چکا اور بہترین ڈگریاں حاصل کر چکا تو اس کی طبیعت خراب ہونے پہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کے پاس 6-7 ماہ ہیں زندگی کے، اور ایک دن وہ اپنے والد کو بلائے اور اس نے کہا میری تمام ڈگریاں لے کے آئیں۔ والد ساری ڈگریاں لائے اور وہ رویا، اور اس نے کہا ایک ڈگری بھی ایسی نہیں جو مجھے قبر کے عذاب اور آگے کے حشر کے میدان کی رسوائی سے بچا سکے، کاش آپ نے مجھے ایک ڈگری قرآن کی لے دی ہوتی۔ اور اس کا والد بہت روتا تھا، اور لوگوں نے کہا صبر کرو، اس نے کہا اس چیز پہ نہیں روتا کہ جوان بیٹا چلا گیا، روتا اس چیز پہ ہوں کہ وہ جاتے جاتے جو مجھے کہہ گیا کل حشر کے میدان میں بھی میرا گریبان پکڑے گا۔ کبھی آپ نے ایسا سوچا؟ دنیاوی علوم کے اصول پر والدین پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں، لیکن قرآنی تعلیم پر اس کا اشیر کرنا بھی خرچ والدین پہ گرا گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 24-25 برس کی عمر میں ہمارے طلباء کے ہاتھوں میں تلاش روزگار کے لیے 3-4 ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن 50-60 برس کی طویل عمر گزرنے کے باوجود قرآن مجید ایک مرتبہ بھی ختم کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے پاکستان میں ہمارا مجموعی ماحول بھی بہت ہی پریشان کن اور تکلیف دہ ہے۔ آپ کسی محلے یا گلی سے گزر رہے ہوں، کسی بازار یا مارکیٹ میں جانا ہو،
کسی پارک یا تفریح گاہ میں جانے کا اتفاق ہو، کسی ویگن یا بس میں سفر کرنا پڑے، ہر طرف موسیقی اور گانے بجانے کی بے ہنگم اور شرمناک کان پھاڑتی آوازیں سنائی دیں گی۔ انتہا یہ ہے کہ اذان، نماز اور خطبات جمعہ کے اوقات میں بھی ہمارے مسلمان بھائی اس لذت سماعت سے محروم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے محلوں کے کتنے گھرانے ایسے ہیں، بازاروں میں کتنی دکانیں ایسی ہیں یا کتنی ویگنیں اور بسیں ایسی ہیں جن سے گانے بجانے کے بجائے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی ہو، شاید ہزاروں میں سے ایک۔ قرآن مجید کی تعلیم سے یہ جو غفلت ہے، اس کی ایک وجہ تو قرآن مجید کی اہمیت سے لا علمی ہے، اور وہ بھی ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اس کی اہمیت نہیں بتائی۔ ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ اس دنیا میں ہماری تمام انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں، دکھوں، غموں اور بیماریوں کا علاج یہی قرآن مجید ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں یہی قرآن مجید ہماری نجات اور حفاظت کا باعث بنے گا، اور عالم برزخ کے بعد آخرت میں بھی یہی قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی ہوگا۔ بہت احادیث ہیں، کچھ مفہوم بتا دوں آپ کو۔ کیا کہا جائے گا؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق قرآن پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، جہاں آپ کا قرآن کمپلیٹ وہاں آپ کی منزل ہوگی۔ پھر یہی قرآن ایک بہترین ہم نشین کی صورت میں قبر میں آئے گا، اور انسان کہے گا کہ کون ہو آپ؟ تو کہے گا میں وہ تیرا قرآن جس کو تو پڑھا کرتا تھا۔ پھر اسی قرآن سے آپ کی قبر حد نگاہ تک روشن ہوگی۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا لائٹ بڑی چاہیے، اتنا ہی آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے جا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولیت کی وجہ سے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بہرحال ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ہم اسے محض خیر و برکت کی کتاب سمجھ کر شادی بیاہ کے موقعوں پر بیٹیوں کو ہدیے میں دیتے ہیں۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سائے سے گزارنا، بس اس کے نیچے سے گزر جاؤ، وہ اوپر اوپر رہے۔ لڑائی جھگڑے کے موقع پہ قسم اور گواہی کے لیے استعمال کرنا، جنات دور کرنے کے لیے تعویذ بنانا، ضرورت پڑنے پر فال وغیرہ نکالنا، اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی تلاوت کروانا ہی اس کا مقصد نزول سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ سارے کام اسلام میں مطلوب نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی گوار کے ہاتھ میں ہیرے آ جائیں اور وہ اسے پتھر کے ٹکڑے سمجھ کر بے مقصد ضائع کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حرف کتاب اللہ کا جو پڑھے اس کو 30 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، 10 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ الف لام میم ایک نہیں 3 حروف ہیں۔ اتنی لوٹ سیل کسی جگہ نہیں لگی ہوتی جتنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے دوری اور بے اتنائی کی ایک اور وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے اور اسے پڑھنا اور سمجھنا صرف اہل علم کا کام ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو قبر میں سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے والے ہر آدمی پر یہ فرد جرم عائد کیوں کی جاتی؟ لا دریتا ولا تلیتا، تو نے نہ جانا نہ پڑھا۔ ہر کوئی مرے گا نا، ہر کوئی قبر میں جائے گا، ان پڑھ بھی اور پڑھا لکھا بھی، اسکالر بھی اور کم پڑھا لکھا بھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، جس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ کیا کیٹیگری ہیں کتنی، لیکن اس کو پڑھنا اور سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس غلط فہمی کی تردید فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا،
پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ قمر آیت نمبر 17۔ یہاں کمپلیٹ کرتی ہوں اور اس کا دوسرا پورشن انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔